بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو قلعہ ملک بہمن خان کے بارے میں بتائیں گے۔ قلعہ ملک بہمن خان تہران جو کہ ایران کا کیپٹل ہے وہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے شمال کی طرف واقع ہے۔ شاہان دشت اس قلعے کے قریب ایک گاؤں ہے اور یہ لاریجان صوبے میں واقع ہے۔ مین روڈ سے تقریباً 17 کلومیٹر دور یہ شاہان دشت جگہ موجود ہے۔ اس قلعے کی خاص بات کیا ہے اور کیوں ہم یہاں پہ سیر کرنے گئے، ان میں سے 3 چیزیں انتہائی اہم۔ ایک تو اس کی قدمت جو کہ 3000 سال بتائی جاتی ہے، اور دوسری چیز اس کی طرز ساخت، اور تیسری چیز جو اہم ہے اس کا ناقابل تسخیر ہونا۔ تہران سے جب ہم 17 کلومیٹر روڈ سے نیچے اترتے ہیں، انتہائی سرسبز علاقہ، اور جب ہم اس قلعے کے نزدیک پہنچے تو ہمیں دور سے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ ایک عمارت نظر آئی۔ ہم بہت ایکسائٹڈ تھے، خوش تھے کہ ہمیں آج ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن جب ہم نزدیک پہنچے اور وہاں پہ موجود گائیڈ تھا، اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس قلعے کا کوئی دروازہ نہیں۔ اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے جس دن سے یہ بنا ہے آج تک ایک ہی طریقہ ہے، وہ رسیوں کے ذریعے انسان اس کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اور اس قلعے اس پہاڑ پہ جب چڑھنا شروع کرتے ہیں تو فارسی میں پرتگاہ کہتے ہیں۔ جگہ جگہ پر ایسی جگہیں ہیں جہاں سے انسان کو آسانی سے کئی میٹر گہرائی میں نیچے پھینکا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ قلعہ انتہائی سخت جان افراد نے بنایا اور وہی اس قلعے میں مقیم تھے۔ اس کی جو دیواریں ہیں وہ 3 سے 4 میٹر چوڑی۔ اچھا، جب ہم اس قلعے کے قریب گئے تو سامنے سے ایک انتہائی اونچائی سے گرتا ہوا آبشار نظر آیا۔ اس آبشار کے 7 جھرنے ہیں، جن میں سے 2 جھرنے سامنے سے نظر آ رہے ہیں، یعنی 2 جگہ سے پانی نیچے کی طرف گرتا ہے۔ جبکہ وہاں پہ جو موجود گائیڈ تھا انہوں نے بتایا کہ یہ 7 جگہ سے گر کے یہاں زمین تک پہنچتا ہے پانی۔ اس وقت کے جنہوں نے اس قلعے کو بنایا انہوں نے اسی آبشار کے پانی کو استعمال کیا، اور اس کے اندر جو انجینئرنگ استعمال ہوئی وہ یہ تھی کہ جو بھی اس قلعے کے اوپر جائے گا اس کو رسی کے ذریعے اوپر کھینچا جائے گا، اور جو واپس آنا چاہے وہ اس قلعے کی ایک طرف موجود پانی کا جو جھرنا ہے اس کے اندر کودتا تھا، اور نیچے ایک کنواں بنایا گیا تھا، یعنی تقریباً 60 فٹ کی بلندی سے انسان نیچے کود جاتا تھا اور پانی کے اندر جا کے نکلتا تھا، اس کنویں کے اندر گرتا تھا اور اس سے باہر پھر نکل آتا تھا۔ اس کی جو عجائب میں سے ایک عجوبہ یہ ہے کہ اس پہاڑ پر پتھروں کو اتنی بلندی پر پتھروں کو کس طرح رکھا گیا، اور اتنے بڑے بڑے پتھر کہ جو آج بھی کسی بھی انجینئرنگ کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہو سکتے ہیں کہ ان کو اتنی بلندی پر لے جا کر کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ ان پتھروں میں بعض جگہ پر سوراخ کیے گئے ہیں جو شاید نگہبان یا وہاں پہ جو لوگ جنہوں نے اس کو وہاں جا کر ان پتھروں کو سیٹ کیا، اس وجہ سے ان کے اندر بڑے بڑے پتھروں کے اندر سوراخ بھی موجود ہیں۔ لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں جو ہمارے گائیڈ تھے انہوں نے بتایا کہ
کچھ سال قبل ایک کوہ پیما جو اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی رسی کھلنے سے گر کر اس کی ہلاکت ہو گئی، اور اس کے بعد سے اب تک یہاں انٹر ہونا یا اس قلعے کے اوپر تک جانا منع ہے، ورنہ کچھ عرصہ قبل تک جو پروفیشنل کوہ پیما ہیں وہ اس قلعے کے اوپر رسیوں سے جاتے تھے۔ 3000 سال پرانا اس قلعے میں آج بھی اسی طرح آج بھی اس کی دیواریں اسی طرح موجود ہیں جس طرح اس وقت بنائی گئی تھی۔ اچھا، اس کی ایک اور خاص بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قلعے کی دیواروں میں پتھروں کے علاوہ جو گارا سارون جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے استعمال ہوا، اس کو دودھ اور انڈے اور پانی مکس کر کے، مٹی کے اندر دودھ، انڈا اور پانی مکس کر کے اس سے گارا بنایا گیا، اور اس سے یہ پتھروں کو جوڑا گیا، ان دیواروں کو بنایا گیا۔ اس وجہ سے یہ انتہائی مضبوط اور پائیدار ہے۔ اس قلعے میں موجود جو سیڑھیاں ہیں ان کا فاصلہ ہے وہ بھی 50 سینٹی میٹر سے زیادہ بتایا جاتا ہے، اور جو اس بات کی نشانی ہے کہ جو افراد اس قلعے میں ساکن تھے ان کا قد کم از کم 2 میٹر سے بلند تھا۔ اچھا، اس کو مختلف حکمرانوں نے استعمال کیا، جن میں مختلف ملکہ، بادشاہ اور خان جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی حکمرانی اس پہ رہی ہے، اور جو رعیت تھی وہ نیچے شاہان دشت نام کے علاقے میں رہتی تھی۔ آخری دفعہ اس قلعے کو 1006 عیسوی میں فتح کیا گیا، جو کہ شاہ عباس سقفی کے حکم پر ہوا تھا، اور اس کے بعد سے یہ آج تک قلعہ ویران ہے، یعنی اس کے بعد سے دوبارہ کوئی فرد جا کر اس میں آباد نہیں ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔